میرے بزرگوں اور دوستوں، بھائیوں اور بچوں، ماں و بہنوں، خاص طور سے تمام پر تشریف فرما علماء کرام، حفاظان نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالآداب، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا سید السادات جیتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک، یا اکرم الثقلین ویا کنز البراء، جد لی بجودک وارضنی برضاک۔ سربراہ شاہ کریمہ دست گرا اشرفا، حرمت روح پیمبر یکن سوء ماں، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، لرہائے بسترا ذکر کرم کشا۔ ایک دفعہ بآواز بلند جھوم کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد کما تحب وترضى، ان تصلی علیہ۔ ایک دفعہ اور جھوم کر بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت دیر سے خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، تیسری دفعہ اور بآواز بلند درود شریف صلی اللہ علی النبی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ ہم سب غوث پاک کی اس خصوصی محفل میں حاضر ہیں اور ان کی محبت ہی میں آئے ہیں، ان کی چاہت، ان کی الفت ہی میں آئے ہیں۔ ہم سب ایک اعتبار سے مرید ہیں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لغوی اعتبار سے یعنی چاہنے والے ہیں، اور جو ان کو سچا چاہتا ہے وہ ان کا مرید ہوتا ہے، وہ چاہے کسی بھی سلسلے کا کہلاتا ہو، چاہے قادری ہو، چاہے چشتی ہو، چاہے سہروردی ہو، چاہے نقش بندی ہو، اگر ان کو چاہتا ہے تو ان کا مرید ہے۔ یہ لغوی اعتبار سے ہم مرید ہیں، الحمدللہ ان کی ارادت میں یہاں بیٹھے ہیں۔ جو اصطلاحی مرید ہے اس کے لیے بیان کیا جائے گا، اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سارے سچے مریدوں کے لیے اپنے رب سے وعدہ لے لیا۔ سبحان اللہ۔ 70 وعدے لیے تھے اپنے رب تبارک و تعالی سے، کیونکہ مقام ناز میں ہیں۔ ان 70 وعدوں میں سے 2 وعدے یہ تھے کہ پروردگارہ ایک تو تو مجھ سے یہ عہد فرما کہ تو میرے ساتھ کبھی مکر نہ فرمائے گا، قبول ہوا۔ اور دوسرا وعدہ یہ کہ جو مجھے صحیح طرح سے چاہتا ہو، جب تک وہ توبہ نہ کر لے اسے کبھی دنیا سے نہ اٹھائے گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وعدہ بھی پورا کیا گیا۔ اس زمانے میں لوگوں نے پوچھا تھا کہ حضور آپ کے چاہنے والے کون ہیں، جن کو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ہمارے مرید ہیں، اور ہمارے مرید کی اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ نہ کر لے۔ تو آپ فرمائیں کہ آپ کے مرید یہی ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں یا آ کر کے چلے جاتے ہیں، یا جس نے آپ کو دیکھا ہے وہی آپ کا مرید ہے، آپ کے بعد آنے والوں کے لیے آپ کا کیا خیال ہے؟
آپ نے ارشاد فرمایا میرا ہر وہ مرید ہے جو مجھے چاہتا ہے چاہے قیامت تک آئے. سبحان اللہ. قیامت تک آنے والے جتنے بھی ہیں سب کے لیے آپ نے فرمایا، لیکن جو اصطلاحی مرید ہے اس کی بھی شرح اور تشریح فرمائی. آپ کے حالات کے مطابق جو کتابیں لکھی گئی ہیں آپ کے حالات کو بیان کرنے کے لیے بہجت الاسرار ہے، قلائد الجواہر ہے، ان تمام تر کتب کے اندر مرید، مراد، ارادت کے بارے میں کافی تفصیل دی گئی. اور مرید کی تعریف کرتے ہوئے خود انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مرید سچا وہ ہوتا ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہو، دوسرے ہاتھ میں احادیث رسول ہوں، شریعت مطہرہ کی پاسداری کرتا ہو، محرمات سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، وہ مرید ہے. تو اگر اس مرید ہونے کی تعریف میں ہم لوگ آ جائیں تو یقیناً ان کے کرم سے بخشے بخشائے ہیں. سبحان اللہ. غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی مقام ناز میں تھے. یہ مقام ہر کسی کو نہیں ملتا ہے، جس کو وہ چاہے وہ اپنے فضل سے اس کو دے دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا جسے پیا چاہے وہی سہاگن. اولیاء کرام ہزاروں آئے لیکن جو شان شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے وہ سب میں چمکتی ہوئی ہے. انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش آئے لیکن ان میں جو ہمارے آقا کی شان ہے چمکتی ہوئی ہے. جسے وہ اپنا قریب کرنا چاہتے ہیں اس کے انداز ہی بدل جاتے ہیں. ایک ہے قریب ہونا، ایک ہے قریب کرنا. کوئی خود چاہے میں قریب ہوں یہ اور بات ہے، سامنے والا خود چاہے کہ میں اسے قریب کروں یہ اور بات ہے. غوث اعظم خود بھی چاہتے تھے، غوث اعظم کے لیے خود بھی چاہا جاتا تھا. رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے قریب کرنا چاہا تو قریب کر لیا. یہ مقام ناز میں ہے. جو مقام ناز میں بولتے ہیں نا ان کا انداز ہی عجب ہوتا ہے. کوئی کتنے بھی مرتبہ ولایت کے اوپر پہنچا ہو، جو مقام ناز میں بیٹھ کر کے بولنے والا بول دیتا ہے وہ کسی اور کی بس کی بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، کستوری، خوشبو ہرن ڈیر کے پیٹ میں ہوتی ہے. حضرت مولا روم علیہ رحمت والرضوان نے اس کے اوپر پورا بیان لکھا. انہوں نے ذکر کیا کہ جس ہرنی، جس ڈیر کے پیٹ کے اندر، ناف کے اندر وہ مشک کا نافہ پیدا ہو جاتا ہے وہ پورے جنگل میں گھومتی ہے، ناچتی ہے، بے قرار رہتی ہے، عالم مستی میں چلتی ہے. جانور تک پہچان جاتے ہیں کہ اس کے نافے کے اندر مشک پیدا ہو چکا ہے. تو دیکھو ایک مشک کی خوشبو سے جب ایک جانور کو اتنا وجد آئے کہ پورے جنگل میں عالم کیف کا نظارہ دکھائے، تو جس شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس رب کی ہزاروں نعمتیں ہوں اس کے وجدان کا عالم کیا ہوگا. وہ تو جھومتے تھے، عالم وجد میں رہتے تھے. یہ کسی اور کا مرتبہ نہیں کہ وہ کہہ دے کسانی رفعتن کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے رفعتوں سے نوازا ہے. کبھی کہتے ہیں اگر میں اپنے راز کو مردے کے اوپر ڈال دوں تو وہ اللہ کے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جائے. کبھی کہتے ہیں کہ تمام تر اللہ کے ملک میری ملکیت میں ہے، میں جس کو جب چاہوں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دیکھ لوں.
یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. جس کو مقام ناز دیا جاتا ہے وہی بولا کرتا ہے. مقام ناز میں رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب بھی تھے. ان کا بھی عجیب عالم کیف رہتا تھا. جب اس کے اندر آ کر کے بولتے تھے تو فرمایا کرتے تھے ایکم مثلی، تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. ابھی تو عند ربی یسقینی و یشربنی، میں اپنے رب کے یہاں رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے. یہ مقام ناز ہے. جو مقام ناز میں پہنچ جاتا ہے اس کے انداز ہی نرالے ہو جاتے ہیں. جب کسی کام کے لیے قسم کھا لیتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اسے کر کے دکھا دیتا ہے. وہ ایک اگر ضد بھی کر لے رب تبارک و تعالیٰ اس کی ضد کو پورا کر دیتا ہے. کسی کے اوپر عہد باندھ لے اس کے عہد کو پورا کر دیا جاتا ہے. یہ مقام ناز کی بات تھی، ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی خود ارشاد فرماتے ہیں میں نے یہ عہد کر لیا تھا جب تک اللہ خود نہ کھلائے گا نہیں کھاؤں گا. ہے کسی کی بس کی عام طور سے کہ جو یہ عہد کر لے؟ انہوں نے یہ عہد کر لیا جب تک رب مجھے خود نہیں پلائے گا نہیں پیوں گا. کہتے ہیں 1-2 دن نہیں، 10-20 دن نہیں، 40 دن گزر گئے. اب اندر سے بھوک کی آواز آ رہی ہے، زبان پیاس کے لیے ترس رہی ہے، پیٹ چاہتا ہے کھانا ملے، زبان چاہتی ہے پانی ملے، لیکن میں اپنے نفس پہ کنٹرول کیے ہوئے ہوں. میں نے اپنے رب سے یہ عہد کر لیا ہے جب تک رب نہ کھلائے گا میں نہیں کھاؤں گا، جب تک رب نہ پلائے گا میں نہیں پیوں گا. 40 دن ہو چکے ہیں، الجوع کی آواز آ رہی ہے، پیٹ کے اندر سے آوازیں نکلتی ہیں. ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ ابھی پیر و مرشد ہوئے نہیں ہیں، ہونے والے ہیں. وہاں قریب سے گزرے، مجھ سے کہنے لگے عبد القادر یہ آوازیں کیسی ہیں؟ میں نے جواب دیا بے پیٹ کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، نفس میرا پریشان ہے مگر روح رب کے ذکر میں لگی ہوئی مطمئن ہے. 40 دن گزر چکے ہیں، کھایا نہیں ہے، پیا نہیں ہے. کہنے لگے عبد القادر میرے پاس آؤ میری خانقاہ میں. کہنے لگے میں نے قسم کھا لی میں نہیں جاؤں گا. حضرت خضر آئے اور کہے ابو سعید مخزومی جدھر بلا رہے ہیں چلے جاؤ، یہ ان کا بلانا رب ہی کا بلانا ہے. اپنے ہاتھ سے مجھے لقمے کھلائے. کبھی کبھی یہ کہا جاتا تھا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قل بحقی یا عبد القادر، اے عبد القادر تجھے میری قسم کھا. کبھی کہا جاتا تھا عبد القادر تجھے میری قسم پی. جب رب قسم دیتا تھا تو کھایا کرتے تھے. یہ مقام ناز ہوتا ہے. یہ مقام ناز ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. ہم خوش نصیب ہیں اس اعتبار سے کہ ہم کو رب تبارک و تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی جیسا آقا نصیب فرمایا ہے. یہ بھی نصیب کسی کسی کو ملتے ہیں، کسی کے پاس مل جاتے ہیں تو وہ بھی دور ہو جاتے ہیں. جس کے نصیب میں نہیں ہوتے ہیں نا وہ دور ہو جاتے ہیں. طرح طرح کے سوالات، طرح طرح کے اعتراضات، طرح طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو ان کے فیضان سے دور کر لیا کرتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا. کہیے سبحان اللہ. فرماتے ہیں خوشخبری ہے اس کے لیے کہ جس نے اسے دیکھا، کہ جس نے مجھے دیکھا. پھر کہا کرتے تھے خوشخبری ہے اس کے لیے کہ جس نے اسے دیکھا، کہ جس نے میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا. 7 دفعہ فرمایا کرتے تھے خوشخبری اس کے لیے بھی ہے جس نے مجھے دیکھا، پھر اس کے دیکھنے والے کو خوشخبری، پھر اس کے دیکھنے والے کو خوشخبری، پھر اس کے دیکھنے والے کو خوشخبری، پھر اس کے دیکھنے والے کو خوشخبری. 7 دفعہ فرمایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے جس نے مجھے نہیں دیکھا اس کے پر افسوس ہے. یہ سلسلہ وار اس اعتبار سے آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس شرافت کے اندر آتے ہیں. میں اپنی شرافت یعنی یہ جو شرف مجھ کو نہیں بہت سارے لوگوں کو حاصل ہوگا وہ یہ کہ حضرت پیر و مرشد سید سرکار کلام سید مختار شاہ قبلہ علیہ رحمت و رضوان
یہ اس اعتبار سے ایک سلسلہ معمریہ ہے، سلسلہ معمریہ اس میں جس میں ملا اخون علیہ رحمت و رضوان رامپوری اور دیگر حضرات، شاہ محمد دولہ جو پاکستان میں جن کا مزار شریف ہے، ان کی عمریں لمبی لمبی ہوئی ہیں، کسی کی 500 سال، کسی کی 400 سال، کسی کی 350 سال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ سلسلہ معمریہ کے اعتبار سے سید محمد مختار اشرف صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان غوث اعظم کے فرمائے ہوئے اس اعتبار سے 7ویں نمبر پہ آتے تھے۔ تو گویا یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، قلائد الجواہر کے اندر حضرت علامہ محمد تازنی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس اعتبار سے انہوں نے جن کو دیکھا ان کے لیے بھی خوشخبری۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ شرافت کی بات ہے۔ میں عرض کر رہا تھا نا کہ جن لوگوں کو شرافت نہیں لینی ہے وہ کسی نہ کسی طور سے اس سے دور ہو ہی جاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس چیز پہ قسم کھائیں رب تبارک و تعالیٰ اسے کر کے دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بہت بڑے ان کے چاہنے والے تھے، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا۔ والد گرامی خواب میں آ کر کے کچھ وصیت کی۔ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر کے عرض کیا، اے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے والد گرامی کا کچھ دنوں پہلے انتقال ہوا ہے، رات میرے خواب میں آئے ہیں، اچھی حالت نہیں تھی، پریشان حال تھے، لگتا ایسا ہے کہ بے چینی تھی، مجھ سے کہنے لگے کہ اے میرے بیٹے، صبح ہوتے ہی شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جانا اور جانے کے بعد کہنا کہ میرے والد کے لیے وہ دعا کریں، یعنی وہ کہتے ہیں میں مجھ سے یہ کہا کہ میں ان کے لیے آپ سے دعا کراؤں۔ اے حضرت والا، اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میرے والد قبر کے اندر پریشان حال ہیں، میرے والد قبر کے اندر بے چین ہیں، لگتا ایسا ہے کسی عذاب کے اندر مبتلا ہے، اب میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے توجہ کا طلبگار ہوں۔ دیکھو وہ بھی ایک اللہ کے نیک چاہنے والے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں بیٹھنے والے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ مسجد میں جانے کے بعد تلاوت قرآن مجید کرتے، یہ بھی عظیم طریقہ ہے، یاسین شریف پڑھ کر کے اس کا ایصال ثواب کرتے، یہ بھی عظیم طریقہ ہے، ہم کرتے ہیں، کرنا چاہیے، مگر اس میں ایک خدشہ رہتا ہے۔ تلاوت قرآن مجید عظیم چیز ہے، مگر ہو سکتا ہے ہمارے پڑھنے میں کمی ہو سکتا ہے ہمارے الفاظ کے اثرات کے اندر کمی ہو، ممکن ہے دونوں پہلو ہیں، شاید قبول ہو شاید قبول نہ ہو، یقین سے کہا نہیں جا سکتا، مگر اطمینان رہتا ہے ہمارا رب ہمارے الفاظ کو قبول کر کے ہمارے مرحومین کے لیے ذریعہ ثواب بنائے گا اور مرحومین کے اوپر سے عذاب کو دور فرمائے گا، مگر خدشہ رہتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ چاہا کہ بغیر مسجد میں گئے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے، اور ان کے والد کی نصیحت بھی یہی تھی۔ والد نے یہ نہیں کہا تھا مسجد میں جانا، مسجد میں جانے کے بعد تلاوت قرآن مجید کرنا، قرآن مجید کرنے کے بعد میرے نام ایصال ثواب کرنا۔ دیکھو یہ بھی عظیم طریقہ ہے، یہ برا نہیں ہے، یہ اسلاف سے چلا رہا ہے، صحابہ کرام سے چلا رہا ہے، مگر اس میں دونوں پہلو نکلتے ہیں، اس لیے کہ جس کا قبول ہو جاتا ہے مرحومین کے لیے ذریعہ ثواب بھی بن جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جس کا مقبول ہو جاتا ہے ذریعہ ثواب بھی بن جاتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے یقینی صورت کو اپنایا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہو گئے اور آنے کے بعد عرض کیا، حضور میرے والد گرامی نے آپ کے پاس آنے کے لیے وصیت کی ہے، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تاکہ میرے والد گرامی کی روح کو سکون نصیب ہو۔ معلوم ہے شیخ عبد القادر جیلانی نے اس کے پر کیا ارشاد فرمایا؟ کہا بیٹا یہ بتا، کیا تیرے والد کبھی میرے مدرسے کے پاس سے ہو کر کے گزرے ہیں؟ کیا تیرے والد کبھی میرے مدرسے کے پاس سے ہو کر گزرے ہیں؟
کہا ہاں حضور آپ کا مدرسہ میرے گھر اور جہاں وہ کام پہ جایا کرتے تھے وہاں کے درمیان تھا، آتے جاتے آپ کے مدرسے کے پاس سے گزرا کرتے تھے۔ اب دیکھو یہ جو واقعہ بیان کر رہا ہوں یہ واقعہ قلائد الجواہر کے اندر بھی ہے، یہ واقعہ بہجت الاسرار کے اندر بھی ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ شک اور تردد کا اپنے آپ کو شکار کر لیا کرتے ہیں، کہتے ہیں بتاؤ پتہ نہیں لکھی لکھائی ایسی ویسی باتیں بیان کر رہا ہے۔ یہ بہجت الاسرار وہ کتاب ہے جس کا لکھنے والا اپنے زمانے کا امام ہے، امام المحدثین ہے، امام القراء ہے، امام الفقہاء ہے۔ یہ الفاظ میرے نہیں ہے، اگر جاؤ جا کر کے دیکھو امام احمد رضا کی فتاوی رضویہ جلد 28 کے اندر اس کتاب کے مصنف کے بارے میں امام اہل سنت نے پورا ایک صفحہ لکھ کر کے دکھایا ہے۔ بہجت الاسرار کی مصنف کی تعریف امام احمد رضا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حضرت قلائد الجواہر کے مصنف کی تعریف حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ ارشاد فرمایا، اپنے کہا بیٹا تیرا باپ کبھی میرے مدرسے کے پاس سے ہو کر کے نکلا ہے؟ کہا ہاں حضور آتے جاتے تھے۔ کہا گردن جھکائی اور کچھ نہیں بولے۔ کہا میں گھر آیا، رات کو سویا، دیکھا جو باپ پریشان حال تھا اب سبز حلہ پہنے ہوئے ہے، جنت کا لباس پہنے ہوئے ہیں، جنت کا لباس پہنے ہوئے بڑے خوش و خرم نظر آ رہے ہیں۔ صبح کو پھر حاضر ہوا، آنے کے بعد ابھی کچھ کہا بھی نہیں تھا کہ خود ہی ارشاد فرمایا، بیٹا میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ حالت ایمان میں تیری محبت کے ساتھ تیرے مدرسے کے سامنے سے جو بھی ہو کر کے گزر جائے گا اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ دیکھا مدرسے کے پاس سے ہو کر گزرنا، اس سے پتہ کیا چلا شیخ عبد القادر جیلانی کو نسبت ہوئی مدرسے سے، مدرسے کو نسبت ہوئی در و دیوار سے، در و دیوار کو نسبت ہوئی اس زمین سے جس زمین کے پاس سے ہو کر کے وہ گزرا۔ یہ نسبت در نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، یہ دور کا ڈورا اسی طرح سے ہوتا ہے، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ عاشق لوگ ایسے ہی بولتے ہیں، اور جو عاشق نہیں ہوتا نا ان کی بولی سمجھ میں آتی ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اعتراض نہ کرو، اپنے دل میں عشق پیدا کر لو، ساری بولیاں سمجھ میں آ جائیں گی۔ یہ کمی ادھر سے نہیں تمہاری طرف سے۔ پہلے دل کو صاف کرو، ان سے عقیدت رکھو، اس کے بعد پھر دیکھو یہ ساری بولیاں جو عاشقوں کی ہیں بغیر سمجھائے خود سمجھ میں آ جائیں گی۔ تجھ سے در اے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا ہے دروازہ، دروازے پہ کتا بیٹھا ہے، تجھ سے در سے سگ اور اس کتے سے مجھے نسبت ہے۔ یہ نسبت در نسبت ہے، اس کتے سے مجھے نسبت ہے، تو آخر کار مجھے آپ سے نسبت ہوئی، بس اتنی ہی نسبت مجھے کافی ہے۔ دیکھو مدرسے سے نسبت ہوئی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو نسبت، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ان سے نسبت ہوئی مدرسے کو، مدرسے سے نسبت ہوئی در و دیوار کو، اس سے نسبت ہوئی اس زمین کو جس کے پاس سے ہو کر کے وہ گزرے تھے، بخشے گئے۔ پتہ یہ چلا کہ اولیاء کرام کی ذات کے اندر وہ اثر ہوتا ہے جو ان سے لگ جاتا ہے وہ بھی با اثر ہو جاتے ہیں۔ یہ لاکھوں کا اثر ہوتا ہے، برائی میں بھی اچھائی میں بھی۔ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں، وہ بھائی لوگ یہاں پر بیٹھے بھی ہوں گے، ابھی پچھلے ہفتے ہماری گاڑی کا انشورنس ختم ہو گیا، 2-4 دن محنت کی، اچھا خاصا کافی بتا رہا تھا اور ہماری امید سے زیادہ بتا رہا تھا۔ ایک صاحب نے ہمارا ایڈریس چینج کر کے اپنے گھر کا ایڈریس ڈال دیا کہ جو دور تھا ہم سے، 200 پاؤنڈ کا فرق پڑ گیا۔ ان سے پوچھا کہ گاڑی ایک، نمبر ایک، ڈرائیور ایک، سب کچھ ایک ہی ہے، ایڈریس چینج کیا اتنا ہے اور ادھر کیا 200 پاؤنڈ کم ہو گیا۔ اس نے جواب دیا کہ یہ ایریے کا فرق ہے، گاڑی وہی ہے، ڈرائیور وہی ہے، سب کچھ وہی ہے،
मगर जिस एरिया में रहते हो उस एरिया में थोड़ी सी खराबी है जिसकी वजह से इंश्योरेंस बढ़ा हुआ है, ये मैंने सुना तो समझ गया। अरे जब बुराई का असर भी हम बुरे नहीं, इस एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हर बुराई से दूर रखे, मगर इस एतबार से जिस एतबार से उसने कहा था वो बुराई नहीं, इसके बावजूद भी बुराई करी किसी और ने, मगर जहां बुराई करने वाले रहते थे उस एरिया में हम भी रहे, बुराई का असर हम पे भी रहा और आ गया। समझाना मकसद ये है कि जब बुरे लोगों का असर एरिया पे पड़ता है और जो बुरा नहीं होता उस पे भी पड़ जाता है, तो जब बुराई का असर पड़ सकता है तो अच्छाई का असर क्यों नहीं पड़ेगा। हजरत इमाम शाफिई रदियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में एक बहुत बड़े शायर थे, मगर वो बूढ़े हो गए, कमजोर हो गए, नातवा हो गए, सफेद उनकी दाढ़ी थी। जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो वो कहने लगे, दर्द भरे अंदाज में कहने लगे, मुझे यकीन है मेरा रब मुझे माफ कर देगा। सुभान अल्लाह। कहा मुझे यकीन है मेरा रब मुझे माफ कर देगा। अब जरा वजह यकीन भी सुनिए, क्या था? कहा भाई आपको इतना यकीन कैसे हो गया? आप कहते हैं मेरा रब मुझे माफ कर देगा। कहा मेरे पास ज्यादा निकोकारियां तो नहीं है, मैंने रात कोट करके तहज्जुद की नमाजें तो नहीं पढ़ी हैं, मैंने बहुत कुछ इबादत तो नहीं की है, मगर 3 चीजें मेरे अंदर हैं, मुझे यकीन सा लग रहा है कि मेरा रब मुझे माफ कर देगा। लोगों ने पूछा वो 3 चीजें क्या हैं? कहा एक चीज तो ये है कि मैं बूढ़ा हूँ, मैं कमजोर हूँ, मेरी दाढ़ी सफेद है, जब मैं अपने रब की बारगाह में जाऊंगा वो कवि है, मैं कमजोर हूँ, वो ताकतवर है, मैं नातवा हूँ। और होता ये है जब ताकतवर किसी नातवा के ऊपर कब्जा पाता है उसे माफ कर देता है तो मेरी बुढ़ापे की दाढ़ी मुझे बचाएगी। एक वजह तो ये है, और दूसरी वजह ये है कि मैं मुसाफिर हूँ और रब तबारक व तआला मुसाफिरों के ऊपर रहम करम किया करता है। और कहा इन तीनों में सबसे बड़ी तीसरी वजह ये है कि इमाम शाफी के शहर में रहता हूँ। सुभान अल्लाह। क्या कहा? इमाम शाफी के शहर में रहता हूँ। इमाम शाफी के शहर में रहना भी वजह नजात है। अर्ज करूंगा परवरदिगार आलम मेरे पास तो ज्यादा नेकियां नहीं है, मगर वहां रहता था जहां तेरा महबूब बंदा रहता है। मगर ये बातें मालूम है वही हैं, हर एक की समझ में नहीं आती, तरह तरह की बातें। अभी आपके सामने जिक्र किया गया ना सलात गौसिया के बारे में, नमाज गौसिया के बारे में, उसका तरीका बताया गया। कुछ लोगों के पास पहुंचोगे मुंह बिगाड़ के कहेंगे शिर्क, कुछ बातें भी ऐसी हैं उसके अंदर जो अनपढ़ों की समझ में नहीं आएंगी, या जिनको अकीदत नहीं है उनको नहीं आएंगे। एकदम से शिर्क का फतवा लगा। हालांकि यह हर किताब के अंदर हमारे बुजुर्गान दीन ने जिक्र फरमाया कि भाई आप नमाज हाजत पढ़ें, यानी कि सलातुल असरार, नमाज गौसिया वगैरह दोनों नाम है इसके, और इस तरह से 11 कदम बगदाद की तरफ चले। लोग कहते हैं कि इसमें शिर्क का पूरा पूरा पहलू है कि तुमने अपनी हाजात के लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पुकारा, अल्लाह के साथ उनको माज़अल्लाह शरीक किया। ये क्योंकि हर किताब में लिखी रहती है अहले सुन्नत व जमात की, और अवाम अहले सुन्नत मर्द औरतें सब पढ़ती हैं, लिहाजा इनके कहने से मुझे याद आया कि इसके ऊपर जो लोग सवाल करते हैं उसकी तशरीह थोड़ी सी कर दी जाए। आप देखें इसमें शिर्क का पहलू कैसे निकल सकता है। रब तबारक व तआला के लिए तरीका क्या है? मगरिब की नमाज के बाद सुन्नतें पढ़ें और 2 नफ्ल जो पढ़ते हैं वो पढ़ लें या उसी के अंदर इसको शरीक कर लें, और उसके बाद आपने अल्लाहु अकबर कह करके हाथ बांधा। सबसे पहले सुभाना पढ़ेंगे ना, सुभानकल्लाहु व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सुभानअल्लाह। शिर्क की जड़ तो यहीं से काट दी हमने। सुभानअल्लाह। तुम बोलते हो शिर्क, हम तो सबसे पहले शिर्क की जड़ काट रहे हैं। हम तो कहते हैं अल्लाहु अकबर, उसके बाद अलहम शरीफ, अलहम शरीफ के बाद क्या कहा? 11 दफा कुल हुवल्लाह। कुल हुवल्लाह तो बिल्कुल शिर्क की जड़ ही काटने वाली सूरत मुबारक है।
تم فرماؤ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی ہمتا نہیں ہے، وہ بالکل بے نیاز ہے ہر چیز سے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اس کے نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ بتاؤ سب ہے کہ نہیں کاٹنے والی بات؟ اور پھر یہ جو ہم نے پڑھنے کے لیے بتایا نا سلام پھیرنے کے بعد، کسی کتاب میں ایسا بھی لکھ دیا ہے اور کچھ لوگ اس پہ غلطی کر جاتے ہیں، ہم نے خود دیکھا وہ نماز پڑھتے پڑھتے ہی چلنے لگتے ہیں، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ اچھا میں نے دیکھا ایک کتاب کے اندر ایسا یہ لفظ چھوٹ گیا تھا، ایک سلام پھیرنے کے بعد پڑھا، تو عوام الناس کو کیسے معلوم؟ اس نے دیکھا ہوگا کہ درود شریف پڑھے، صلاۃ و سلام وغیرہ نماز کے اندر پھر چلے، حالانکہ وہ ایک لفظ چھوٹا ہوا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد حمد و ثنا کرے، 11 دفعہ درود شریف پڑھے، اور 11 دفعہ درود شریف پڑھ لینے کے بعد عرض کرے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اغثنی وامددنی واقض حاجاتی یا قاضی الحاجات۔ پھر ایک قدم بڑھائے اور کہے یا غوث الثقلین، اغثنی وامددنی واقض حاجاتی یا قاضی الحاجات۔ پھر دوسرا قدم بڑھائے، پھر یہی پڑھے، پھر تیسرا قدم بڑھائے، پھر یہی پڑھے، یہاں تک کہ 11 پڑھ کر کے 11 قدم بڑھا کر کے یہ پڑھتا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے رب سے دعا مانگے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، فَتُقْضَى حَاجَتُهُ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے حکم سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم نے ذکر کہاں سے شروع کیا؟ دیکھو میں شروع میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ غوث اعظم مقام ناز کے اندر ہر کسی کو وہ حق حاصل نہیں ہے کہ جو وہ کہتے ہیں اس طرح سے کہہ سکے۔ اگر کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، ایک بات نرمی سے اور میں یہ عرض کروں، بیماری کے مختلف علاج ہوتے ہیں، بیماری ایک ہوتی ہے، میں کوئی ڈاکٹر نہیں لیکن یہ ایسی بات ہے کہ ہر کوئی جانتا ہو، ایک ہی بیماری ہوتی ہے، الگ الگ اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے سر میں درد ہے تو سر میں درد اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے سر کو ٹھنڈک لگ گئی، سر میں درد اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے سر میں معاذ اللہ محفوظ رکھے سر کے اندر سوجن آ گئی، سر میں درد اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو فلو ہو گیا، سر میں درد اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو گیس کی پرابلم، سر میں درد اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، سر میں درد کبھی آنکھ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، خرابی آنکھ میں ہے لیکن درد سر میں ہو رہا ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ سر میں درد ایک ہے لیکن اس کی وجوہات الگ الگ ہیں۔ اب ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ پہلے یہ پوچھے کہ وجہ کیا ہے۔ اگر کسی کو الرجی کی وجہ سے سر میں درد ہے تو صرف پیراسیٹامول سے کام نہیں چلے گا، اس کی دوا الگ سے لینی پڑے گی۔ اگر سر کا درد سر میں اندر سوجن ہونے کی وجہ سے ہے، اس کے لیے الگ سے دوا لینی پڑے گی۔ درد ایک ہے، اسباب الگ الگ، دوائیاں الگ الگ۔ تو اگر کسی کو پریشانی ہو، کسی کو ضرورت ہو، کوئی چاہتا ہے جاب نہ ملے، کوئی چاہتا ہے کہ جاب ملے مگر نہیں مل رہا، کوئی چاہتا ہے کہ تندرستی ملے نہیں مل رہی ہے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کا اچھی طرح سے رشتہ ہو نہیں ہو رہا ہے، کسی اور پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اس کے بہت سارے وظائف قرآن شریف کے اندر بھی لکھے ہیں، احادیث کے اندر بھی لکھے ہیں۔ نماز حاجت بھی ہے، نماز استخارہ بھی ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں، دیگر اور نمازیں بھی ہیں، قرآن اور احادیث کے اندر دیگر وظائف بھی آئے ہیں۔ انہی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے نماز غوثیہ بھی ہے، مگر نماز غوثیہ صرف چاہنے والوں کے لیے ہے، جو سلسلے سے ملے ہوئے ہیں، جن کا ہاتھ غوث اعظم کے دامن سے وابستہ ہے۔ لوگ یہی پر غلطی کر جاتے ہیں۔ نماز غوثیہ پہ اعتراض کرنے والوں، پہلے غوث اعظم کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اس کے بعد دیکھو ساری مشکلات خود حل ہو جائیں گی، تمہارے اعتراض ختم ہو جائیں گے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تم خود یہ کہتے ہو وہ سید الغاث ہیں، یہ مانتے ہیں، اولیاء کرام کے سردار ہیں، یہ مانتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے جب قدمی
हाज़िही अला रक़बति कुल्लि वली अल्लाह कहा था, सबसे पहले गर्दन झुकाने वाले अली इब्ने हीती थे। बाद में उनके मुरीदों ने पूछा, ऐ हुजूर, आपके तो बहुत सारे मुरीदीन हैं, बहुत सारे चाहने वाले हैं, आपको क्या जरूरत थी जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने ये कहा था, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्लि वली अल्लाह, मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन के ऊपर है। सारे झुकाते, सब अपनी अपनी गर्दनों पे उनके कदम को रखते। आपको क्या जरूरत, आप औलिया के वली हैं, आप औलिया के सरदार हैं, आप सरदारों के सरदार हैं, आपने अपनी गर्दन को क्यों झुकाया? शेख अली इब्ने हीती रज़ी अल्लाह तआला ने अपने उन चाहने वालों को ये जवाब अता फरमाया था जब अब्दुल कादिर जिलानी ने ये बात कही, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्लि वली अल्लाह। मैं आलमे कश्फ में गया, आलमे कश्फ में जाने के बाद मैंने ये ख्याल किया, ये अब्दुल कादिर जिलानी ये बात अपनी तरफ से कह रहे हैं या कोई इनसे कहलवा रहा है। कहने वाले वो फरमाते हैं, तो कसम रब्बे कायनात की, मैंने खुद अपने इल्मे मुकाशफा से और नजरे विलायत से इस बात को देखा कि जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्लि वली अल्लाह कहा था, तो मैंने देखा कि रसूलुल्लाह का दस्ते मुबारक शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पीठ के ऊपर रखा हुआ है और कहते हैं, बेटा बोल दे कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्लि वली अल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तुम इस बात को मानते हो कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी को रब तबारक व तआला ने इल्म फ़क़ाहत भी दी थी, इल्म हदीस भी दिया था, इल्म तफसीर भी दिया था, इल्म मानी भी दिया था, इल्म बदी भी दिया था, इल्म असरार भी दिया था, इल्म क़ुलूब भी दिया था और इल्म मारिफत और इल्म हकीकत भी अता फरमाया था, तो क्या ये एतराज़ करने से पहले थोड़ी देर के लिए सोचा नहीं, ये सलाते गौसिया, ये नमाज़े गौसिया का तरीका मैंने नहीं, इन्होंने नहीं, इमाम अहमद रज़ा ने नहीं, खुद गौसे आज़म जिलानी ने बयान किया। गौसे आज़म जिलानी को कहोगे माज़अल्लाह शिर्क की तालीम दिया करते थे? और नक़ल किसने किया है? बहजतुल असरार में अल्लामा शतनूफी अलैहि रहमान ने। अरे कभी तो सुभान अल्लाह क्या करो, ये बड़े बड़े लोग हैं जिनके नाम ले रहा हूँ। नक़ल किसने किया है? अल्लामा मोहम्मद ताज़ी ने क़लाइदुल जवाहिर के अंदर। नक़ल किसने किया है? अल्लामा मुल्ला अली कारी ने अपनी किताब नुज़हतुल ख़ातिरिल फ़ाकिर के अंदर। नक़ल किसने किया है? हज़रत शेख मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने अपनी किताब ज़ुब्दतुल आसार के अंदर। मुझे बताओ शेख मुहक़्क़िक़ क्या किसी शिर्क की तालीम देंगे? मुल्ला अली कारी अपने ज़माने के मुजद्दिद क्या किसी शिर्क की तालीम देंगे? हज़रत इमाम शतनूफी किसी शिर्क की बात को नक़ल करेंगे? अल्लामा मोहम्मद ताज़नी किसी शिर्क की बात को वो तहरीर करेंगे? गौसे आज़म किसी शिर्क की बात को कहेंगे? नहीं, वो तो चाहते हैं कि तुमको मुसीबतों से निकाल करके आसानियां नसीब फरमाए। आला अल-क़ादिर बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने जब इसके ऊपर तहरीर उठाया तो हर लफ्ज़ के अंदर नुक्ते बयान फरमाए और कहा, ये तो कहते हैं ना या रसूल अल्लाह या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, लफ्ज़े या में भी नुक्ता बयान किया। किसने? इमाम अहमद रज़ा ने। कि देखो या की अदद है 10 और अलिफ का अदद है 1। सुन रहे हैं? या की अदद है 10, अलिफ का अदद है 1, 11 हुए तो 11 कदम चलने के लिए कहा है ना, 11 कदम चलने के लिए कहा, 11 कदम कहा। देखो 11 कदम चलने में नुक्ता ये कि इधर से तुमने कहा या रसूल अल्लाह और उधर से तुमने कहा, इधर से तुमने कहा या रसूल अल्लाह, इधर से तुमने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अब इसको उल्टा कर दीजिए तो ई हो जाता है, यानी या अलिफ, और उल्टा करें तो अलिफ और या के माना है ए और ई के माना है हाँ। गोया कि इधर से तुमने पुकारा ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, उधर से उन्होंने कहा ई हमने कबूल कर लिया। ये बयान किया। जब इस बात को मैं पढ़ने लगा
اب میں یہ نہیں کہتا ہوں یہ کسی کتاب کی بات ہے، ہاں مگر سوچتے سوچتے اختیار تو ہے کسی انسان کو کہ اگر اپنے نظر و فکر کو بھی کچھ نہ کچھ پیش کر سکتا ہے۔ جب امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی اس تحقیق کے اوپر مجھ کو بھی بہت مزہ آیا اور بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، مگر جب میری نظر کسی دوسری طرف گئی تو واللہ تعالی علم بالصواب ایک اور نقطہ اس فقیر حقیر سراپا تقصیر کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی۔ جب میں نے تحقیق کی تو ایک اعتبار سے اب یہ عرض کرتا ہوں ممکن ہے کسی صاحب علم کو اس سے اختلاف ہو جائے، مگر یہ میرے اپنے ذہن کی کوئی بات ہے۔ جب میں نے بہت ساری کتابوں کے اندر کچھ رجوع کیا تو پتہ یہ چلا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کے درمیان 11 واسطے ہیں۔ عبدالقادر جیلانی اور حضرت علی کے درمیان 11 واسطے ہیں، تو گویا کہ آپ نے ہر قدم کے اوپر، ابھی تو آپ گویا تصور میں کھڑے تھے شیخ عبدالقادر جیلانی کی یہاں، پھر ایک قدم بڑھایا پہنچ گئے ان کے پیر و مرشد ابو سعید مخدومی کے یہاں اور کہا حضور والا ہم آپ کے مرید کا توسل لے کر کے آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں ایک قدم ٹھہر کر کے آپ آگے بڑھے ان کے پیر کے پاس، پھر آگے بڑھے ان کے پیر کے پاس، پھر آگے بڑھے ان کے پیر کے پاس، 11 قدم چل کر کے مولا علی کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اور مولا علی کی بارگاہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ اب علی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے رسول کو یاد کر رہے ہیں، یا رسول اللہ پریشانیوں میں مبتلا ہوں، یا رسول اللہ حاجت روائی چاہیے، یا رسول اللہ مصیبتوں میں گھرا ہوں، یا رسول اللہ پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوں۔ اب کیونکہ رفتہ رفتہ چل کر آیا ہے نا، چین بنی ہوئی ہے نا، سلسلہ بنا ہوا ہے نا، ادھر سے بھی آواز آئی جن چیزوں کا وسیلہ مانگتے ہوئے یہاں تک آیا ہے وہ ہمارے بھی محبوب ہیں، ان کے ذریعے تیری حاجتوں کو ہم نے بھی پورا کر دیا۔ یہ کس نے بیان کیا؟ غوث اعظم جیلانی نے خود وحدت الاسرار کیا۔ جس کسی کو بھی چاہیے نا، تقریر کے بعد پروگرام کے بعد انشاءاللہ جب بھی وہ وقت ہوگا اس کے بعد ہی اذان وغیرہ دی جائے گی اور نماز کی ادائیگی ہوگی۔ ابھی لیڈیز کھانا کھا رہی ہیں، درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا وبارک وسلم۔ غوث اعظم نے خود اس کو ذکر کیا ہے، من استغاث بی فی قربت، ہر کوئی نہیں بول سکتا یہ میرے غوث کی شان ہے۔ من استغاث بی فی قربت، جو کوئی بھی مجھ سے کسی پریشانی کے اندر استغاثہ کرے گا، فرجت عنہ، میں اس کی پریشانی کو دور کروں گا، یا فرجت عنہ، اس کی پریشانی کو دور کر دیا جائے گا۔ ومن نادا بسمی، اور جو کوئی میرے نام کو پکارے، فی شدت، کسی پریشانی کے اندر، اس کے لیے بھی فرمایا قضیت اللہ، اس کو وہ پریشانی دور کر دی جائے گی، فرجت اللہ، اس کے لیے وہ پریشانی ختم کر دی جائے گی۔ اور اس کے بعد پورا بیان کرنے کے بعد یہ طریقہ غوثیہ بیان فرمایا، اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ آخر میں ایک لفظ بڑھایا، فرمایا تغزا لہ حاجتہ بإذن اللہ، ایسا کرنے سے اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے پوری ہو جائیں گی۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں، سوال کبھی کبھی ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ آج کے زمانے کی تقریریں اس طرح کی، مگر صرف ایک حوالہ پیش کر کے میں اپنی بات کا اختتام کروں گا انشاءاللہ۔ صرف ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک کتاب ہے تنویر الابصار، کون سا مفتی ایسا ہے کہ جو اسے نہ دیکھتا؟ ہر دارالافتاء کے اندر موجود ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، بغیر کسی اختلاف مذاہب کے، یعنی جو آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، جو نہیں کہتے ہیں لیکن فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں، ان کے یہاں ملے گی، جو فقہ حنفی کے ماننے والے نہیں ہیں ان کے یہاں بھی ملتی ہے۔ تنویر الابصار، اس کے اوپر حاشیہ اور شرح ہے در مختار،
در مختار کے مصنف ہیں علامہ حسکفی علیہ رحمۃ اللہ. 1088 میں ان کا وصال ہے. کب ہے؟ 1088 کے اندر. اس کے جو محشی ہیں رد المحتر علامہ شامی علی رحمۃ الرضوان، وہ 1200 کے بعد کے امام اہل سنت علامہ فاضل بریلوی علی رحمۃ الرضوان سے کچھ پہلے کے. رد المحتار کے اوپر حاشیہ ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کا جد المختار. تو یہ جو تنویر الابصار ہے اس کے جو محشی صاحب در مختار علامہ حسکفی علیہ رحمۃ الرضوان، ان کے استاد گرامی ان کا نام ہے علامہ خیر الدین رملی علیہ رحمۃ. کس کے؟ صاحب در مختار کے استاد علامہ خیر الدین رملی. ان کا وصال ہے 1081 کے اندر. کتنے سال ہو گئے؟ 400 سال سے زیادہ ہوئے کہ نہیں؟ 1081 کے اندر علامہ خیر الدین رملی کا وصال ہے. اور علامہ خیر الدین رملی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب فتاوی خیریہ کے اندر ذکر فرمایا. کیا ذکر فرمایا ہے؟ ان کی عبارت میں سنا دوں آپ کو. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. یہ ساری باتیں تفصیل سے بیان کرنے کی نہیں ہوتی ہیں، صرف بھروسہ ہونا چاہیے اہل سنت و جماعت کو. لیکن صرف یہ بات یقین سے آپ کو مزید بتا دینا چاہتا ہوں، جتنے بھی معمولات اہل سنت ہیں، چاہے کوئی دلیل شرعی تمہارے سامنے تمہارا کوئی عالم پیش کرے یا پیش نہ کرے، وقت کی نزاکت کی وجہ سے، مگر ہر سنی کو یقین کامل رکھنا چاہیے کہ ہمارے بزرگ جو کرتے چلے آئے ہیں اس کی 1 2 نہیں 10 دلیلیں ہیں. یہ علامہ حسکفی علیہ رحمۃ الرضوان کے استاد علامہ خیر الدین رملی علیہ رحمۃ الرضوان اپنی کتاب فتاوی خیریہ کے اندر ذکر فرماتے ہیں، سئلت عمن یقول فی حال الشدائد یا رسول اللہ او یا علی او یا شیخ عبد القادر جیلانی. اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا جو اس کو شرک کہہ دیتے ہیں، ذرا تھوڑا سا ایک نام یاد رکھ لینا، خیر الدین رملی علیہ رحمۃ الرضوان کا. 400. یہ صرف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کے زمانے کی بات نہیں، اس سے بھی آگے کی بات ہے. خود انہوں نے اس کا ذکر فرمایا. کہتے ہیں مجھ سے پوچھا گیا کہ جو مصیبتوں کے وقت میں یا رسول اللہ پکارے، جو مصیبتوں کے وقت میں یا علی کہے، جو مصیبتوں کے وقت میں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کہے، کیا حکم ہے اس کے لیے؟ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ علامہ خیر الدین رملی سے جو عظیم فقیہ ہیں. حل ہوا جائز ام لا؟ یہ جائز ہے یا نہیں کسی نے پوچھا. کہتے ہیں اجبت لہم، میں نے انہیں جواب دیا، الاستعانۃ بالاولیاء ونداؤہم وتوسلہم امر مشروع وشیء مرغوب. کہا کہ اولیاء کرام سے مدد چاہنا اور ان کو دور سے پکارنا، ان کا وسیلہ لے کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ امر مشروع ہے، شریعت نے اس کی پوری اجازت دی ہے اور ایسی چیز ہے کہ لوگ اسے پسند کرتے ہیں. فرمایا لا ينکرہ الا مکابر او معارض. جو ان لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے نا، صرف وہی اس کا انکار کرے گا اور کوئی نہیں. وقد حرم برکت الاولیاء کرام، کہا جو ان چیزوں کا انکار کرے سمجھ لو کہ وہ اولیاء کرام کی برکتوں سے محروم ہو گیا ہے. میرے دوستو، میرے بزرگوں، اس نماز کے اندر بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. اولیاء کرام سے توسل لیا جاتا ہے، اللہ کے محبوب ترین بندے سے توسل لیا جاتا ہے. لیکن اگر کسی کا دل نہیں مان رہا ہے، کسی کا دل نہیں جھک رہا ہے، ہم زبردستی بھی نہیں کرتے. یہ تو محبت کا سودا ہے. آپ کو کرنا ہے، آپ کا کام ہوگا، آپ کو نہیں کرنا ہے، ہم آپ سے زبردستی نہیں کرتے. لیکن ہاں، اس کو غلط کہنا خود غلط ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا ایک چھوٹا سا خطبہ اور اس کا مختصر سا ترجمہ کر کے انشاءاللہ پھر اذان آپ کے سامنے دی جائے گی اور نماز کی تیاری. ہمارے معاشرے ہم نے سوچا کہ اس چیز کو بھی ذکر کر دیا جائے تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں غوث اعظم نے اس کا کیا علاج بتایا ہے وہ بھی بتا دیا. یہ کتاب فتوح الغیب شریف، فتوح الغیب اس کی شرح لکھی ہے علامہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ نے. اس کے اندر جو خطبات ہیں مقالہ جات ہیں اس کا یہ مقالہ نمبر 31 ہے، مختصر سا. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبارت آپ کے سامنے پیش کی جاتی. فرماتے ہیں اذا وجدت فی قلبک بغض شخص او حبہ، ہر ایک کے درمیان کسی سے محبت ہوتی ہے اور کسی سے بغض ہوتا ہے. عام طور سے ابھی تو بھائی بھائی کے درمیان، بھائی بہنوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، رہتے ایک گھر میں، کھاتے ایک ساتھ ہیں، رہتے ایک ساتھ ہیں، پھر بھی ایک دوسرے کے دل میں نفرت. جب میاں بیوی کے دل میں نفرت ہوگی اس گھر کے اندر کیسے سکون ملے گا؟ دنیا میں چاہے کسی کو سکون ملے نہ ملے، گھر کا سکون ہو تو سمجھو سارا سکون موجود ہے. لیکن آج ہمارے ہی لوگوں نے جو دم بھرتے ہیں غوث اعظم جیلانی کی محبت کا، اپنا سکون خود ختم کر لیا. رب کا دیا ہوا تمہارے پاس سب کچھ ہے، کیا پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس؟ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے. دیکھو ان لوگوں کو جو پیسے کے لیے ترستے ہیں. کیا گاڑی نہیں ہے آپ کے پاس؟ ارے بڑے سے بڑی گاڑی آپ خرید سکتے ہیں. کیا گھر نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے. یاد کرو ان لوگوں کو جن کے پاس اپنے سر کو چھپانے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی ایسے حالات اپنے گھروں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ہی خاندان والوں کے اندر بنا لینا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں. کیا ہمارے نبی کی تعلیم یہی ہے؟ کیا ہمارے اولیاء کرام کی تعلیم یہی ہے؟ غوث اعظم نے آپ کو کیا مزاج دیا اور کیا ترازو دی ہے؟ سنو. فرماتے سنو، جب تمہارے دل میں کسی سے محبت ہو نا یا کسی سے بغض ہو، فَأَعْرِضْ أَعْمَالَهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. دو ہی شکلیں، یا جس سے تمہیں محبت یا تمہیں بغض ہے، بھی بغض کی بات ہے. جس سے تم نفرت کرتے ہو نا اس کو دیکھو کتاب اللہ کے اوپر اس کو چھوڑ کر، یعنی اس آدمی کے اعمال کو کتاب اللہ پہ پیش کرو اور حدیث رسول کے اوپر. اگر اس آدمی کے اعمال کتاب اللہ کے موافق ہیں، اگر اس آدمی کے اعمال احادیث نبویہ کے مطابق ہیں، لیکن تمہارے دل میں اس سے نفرت ہے، حالانکہ وہ آدمی صحیح ہے، کتاب اللہ کی مخالفت نہیں کرتا، احادیث رسول کی مخالفت نہیں کرتا. فَإِنْ كَانَتْ فِيهِمَا مَبْغُوضَةً، کہ اگر تمہارا وہ شخص جس سے تم نفرت کرتے ہو وہ کتاب اللہ اور حدیث رسول کی روشنی میں بھی برائی ہے، یعنی قرآن کہتا ہے نماز پڑھا کرو، وہ نماز نہیں پڑھتا. حدیث کہتی ہے کہ سچ بولا کرو اور قرآن بولتا ہے سچ بولا کرو مگر وہ پکا جھوٹا ہے، وہ دوسروں کے درمیان نفرتیں پیدا کرتا ہے، وہ قرآن و حدیث کے اوپر عمل نہیں کرتا، اور تمہیں اس شخص سے نفرت ہے تو خوش ہو جاؤ کہ تمہاری نفرت قرآن و حدیث کے مطابق ہے. جو غوث پاک فرما رہے ہیں وہ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ خوش ہو جائیے کہ آپ کی نفرت اس آدمی سے قرآن و حدیث کی مطابقت میں ہے. لیکن وَإِنْ كَانَتْ أَعْمَالُهُ فِيهِمَا مَحْبُوبًا، اگر اس آدمی کا عمل، سارے اعمال قرآن اور حدیث کی روشنی میں محبوب ہوں، نمازی بھی ہے، روزگار بھی اچھا ہے، حلال روزی کماتا ہے، حلال روزی کھلاتا ہے، جھوٹ سے دور رہتا ہے، سچ ہی بولا کرتا ہے، نمازیں پڑھا کرتا ہے، روزے رکھا کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، لیکن پھر بھی تمہارے دل میں اس سے نفرت ہے. فرمایا اگر ایسا ہے قرآن حدیث اس کو اچھا بتاتے لیکن تو اس کو برا سمجھتا ہے، وَأَنْتَ تُبْغِضُهُ، اور تو اس سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّكَ صَاحِبُ الْهَوَىٰ، تو یاد رکھنا تو پکی تول کا نفس پرست ہے، تو اپنے نفس کا کہنا مانتا ہے، شریعت کا کہنا نہیں مانتا. تُبْغِضُهُ بِهَوَىٰ کا،
تو اپنی طبیعت سے اس کو نفرت کرتا ہے. ظالم لہو ببغض کا کہا تو بغض کر کے اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے, اس کے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے. وعاصم اللہ عز وجل ورسولہ کہا تو اللہ کا بھی نافرمان ہے, رسول کا بھی نافرمان ہے. وہ مخالف اور تو مخالف ہے اللہ اور رسول کا. کیا کرنا چاہیے؟ فتوب الی اللہ من بغضک, تو اپنے بغض سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر اور اللہ سے دعا مانگ, پروردگارا اس کی طرف سے میرے دل میں جو بغض ہے خدا بندہ اسے دور کر دے اور محبت ڈال دے. کہ ایسے ہی دوسری طرف سے سمجھ لو یہ پورا واقعہ کہ جس سے تم محبت کرتے ہو اس کے اندر بھی بہت سارے لوگ مبتلا ہیں. جن سے تم محبت کرتے ہو, اٹھنا بیٹھنا ہے, تمہاری صحبت ہے, تمہاری یاری ہے, تمہاری دوستی ہے, اس کا الٹا کر کے سمجھ لو اپنے اس محبوب ترین شخص کے اعمال کو کتاب اللہ اور احادیث رسول کے اوپر ڈال کر دیکھو. اگر کتاب اللہ کہتی ہے ہاں صحیح ہے, حدیث رسول بولتی ہے ہاں یہ آدمی صحیح ہے, تو تیری محبت قرآن و حدیث کے مطابق ہے, خوش ہو جائے. لیکن اگر قرآن بولتا ہے کہ نہیں یہ آدمی صحیح نہیں ہے, احادیث نبویہ کہتے ہیں نہیں یہ آدمی صحیح نہیں ہے, لیکن پھر بھی تو کہتا ہے میرا لنگوٹی یار ہے, بچپنے کا دوست ہے, اسی کے ساتھ رہوں گا, اسی کے ساتھ کھاؤں گا, اسی کے ساتھ جاؤں گا, شادی میں اسے بلاؤں گا, ہر طرح اس کے ساتھ رکھوں گا, حالانکہ قرآن منع کرتا ہے, حدیث منع کرتی ہے. کہا سنو اگر ایسا ہے تو قرآن و حدیث کا مخالف ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر اور کہے کہ پروردگارا اس شخص کی محبت میرے دل سے نکال دے, اور جیسے یہ قرآن و حدیث کے مطابق مبغوض ہے مجھے بھی اس کی بغض ہی دے. محبت نہیں, یا تو اس کو صحیح فرما دے, یا جیسے یہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں مبغوض ہے میرے یہاں پر بھی مبغوض ہو جائے, میں بھی اس سے بغض رکھوں. کیونکہ البغض للہ والحب للہ, بغض بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور محبت اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ بغض رکھنا ہر ایک سے غلط ہے, نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اذا ابغضت للہ واحببت للہ فقد استکمل الایمان. اگر تو کسی سے بغض رکھتا ہے اللہ کے لیے اور محبت بھی تو کرتا ہے اللہ کے لیے, تو سمجھ لے کہ تیرا ایمان کامل ہو گیا. میرے دوستو, میرے بزرگوں, حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمایا ہوا جس کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں, اس کی روشنی میں اپنے معاشرے کے اندر غور و فکر کریں, سوچیں کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے اعمال قرآن و حدیث کی مطابقت میں ہیں, یا جس سے ہم نفرت کرتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اعمال قرآن و حدیث کی مطابقت کی مخالفت میں ہیں. نہیں, اپنے نفس کی پیروی ہوتی ہے. اگر کوئی کتنا بھی صحیح ہے مگر میرا دل نہیں مانتا ہے, دیکھو ایک ہے نہ بولنا وہ الگ بات ہے, اور ایک ہے اس سے نفرت کرنا یہ الگ بات ہے. کسی بھی ایسے انسان سے نفرت مت کرنا, ورنہ تو صحیح محبت کرنے والے غوث اعظم سے نہیں کہلاؤ گے. جو قرآن و حدیث کی مطابقت میں محبوب ہو, نمازی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, جھوٹ سے دور رہتا ہے, غیبت سے دور رہتا ہے, اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کے رکھتا ہے, فواحشات و منکرات سے اپنے آپ کو الگ رکھتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے مل کر کے رہیں, لیکن پھر بھی تمہارے دل میں اس سے نفرت ہے. کیوں؟ اپنے نفس کی وجہ سے, خود اپنی نفسانیت کی وجہ سے. برخلاف اور جگہوں کے تم جانتے ہو کہ یہ رسول کی بات کا گستاخ ہے, تمہیں معلوم ہے کہ یہ اولیاء کرام سے محبت نہیں کرتا ہے, تم بارہا اپنے ساتھ اٹھا کر کے اس بات کا تجربہ کر چکے ہو کہ اس نے ہمارے سامنے کہا ہے نماز غوثیہ پڑھنا شرک ہے. تم جانتے ہو کہ ہمارے اس دوست نے بارہا ہم سے یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا غلط ہے, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ کا نعرہ لگانا شرک ہے. لیکن پھر تم بھی کہتے ہو تم ہمارا دوست ہو, ہمارے یار ہو, ہماری دانت کٹی ڈوٹی تمہارے ساتھ رہے گی, جیسے تم کہو گے ویسے ہم کریں گے, تمہارے ساتھ بیٹھنا, تمہارے ساتھ رہنا, تمہارے ساتھ کھانا, تمہارے پاس ملنا. تم سمجھ لو تم اپنی اس محبت میں اپنے نفس کے پیروکار ہو, اس لیے کہ قرآن و حدیث نے اسے مبغوض رکھا ہے. تو جسے قرآن و حدیث نے مبغوض رکھا ہے, اگر تم نے اس کو مبغوض رکھا, سمجھو تم نے شیخ عبد القادر جیلانی کے کہے ہوئے پہ عمل کر لیا.
اور جس کو قرآن و حدیث نے محبوب رکھا تم نے اس سے محبت کر لی، سمجھو تم نے غوث اعظم جیلانی کے کہے ہوئے پہ عمل کر لیا۔ اگر غوث پاک کے اس کہے ہوئے پہ اگر آپ نے عمل کر لیا، قسم خدا کی صرف اسی ایک مقالے کی وجہ سے ہر گھر کے اندر تم چین سکون دیکھو گے انشاءاللہ۔ اگر آپ دیکھیں گے، عمل کریں گے، آپ کو سوچنا چاہیے ہم بھائی ہو کر کے بھائی سے کیوں مخالفت کریں؟ تم سوچو گے ہم شوہر ہو کر کے بیوی سے کیوں مخالفت کریں؟ بیوی سوچے گی ہم بیوی ہو کر کے شوہر سے کیوں مخالفت کریں؟ وجہ کوئی مضبوط ہونی چاہیے۔ اگر وجہ مضبوط نہیں ہے تو اپنے گھر کے حالات کو خراب کر کے اپنی زندگی کو اجیرن کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، اولیاء کی محبت تمہارے دامنوں کے اندر ہے الحمدللہ، رسول کی محبت تمہارے دامنوں کے اندر ہے الحمدللہ، اسلام کی دولت تمہارے دامنوں کے اندر الحمدللہ، نماز تم پڑھتے ہو، روزہ تم رکھتے ہو، داڑیاں تمہارے پاس ہیں، امام آپ سجائے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے بھائی آپ کہلاتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس بہنیں کہلانے والی موجود ہیں، مائیں تمہارے پاس ہیں، باپ تمہارے پاس ہیں، رشتہ دار تمہارے پاس ہیں، تو آپس میں الگ الگ رہ کر کے ایک دوسرے سے دور رہ کر کے اپنی زندگی کو اجیرن بنانے میں کون سا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ اپنا نقصان ہو رہا ہے، دین کا بھی اور دنیا کا بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی شریعت مطہرہ کی پاسداری نصیب فرمائے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں گناہ لگتی ہیں مگر گناہ ہوتی نہیں ہیں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھر کے ماحول کو ایک خوشگوار، ایک اچھا، ایک سچا، ایک سچا ماحول بنانے کے لیے ہم کو ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا ہی جیسے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے، ہم کو بتایا ہے گھر کا ماحول کس طرح سے خوش رکھنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے۔ کبھی حالات ازواج مطہرات کے ساتھ بھی ہو گئے لیکن پھر ختم ہو گئے، ایسے ہی ہم کو بھی اپنے گھروں کے اندر، گھر کے باہر کے اندر اپنے ماحول کو صحیح بنا کر کے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ غوث اعظم کے طفیل مجھے آپ کو سب کو ان تمام تر باتوں پر عمل پیرا ہونے کی سچی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد نماز کی ادائیگی اور اس کے بعد پھر